السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ پہلے تو انٹرسٹنگ خبر توشہ خانہ کیس کی۔ آج جج صاحب نے کہا کہ جی مجھے 11:30 بجے تک، کل آپ صبح بلکہ 12:30 بجے تک آپ ہائی کورٹ میں بتائیں، فیصلہ جو بھی ہائی کورٹ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے۔ ویسے انہوں نے سمن کر دیا عمران خان کو کہ وہ آئیں اور ٹرائل شروع ہوگا۔ عمران خان صاحب کی ٹیم نے کہا تھا کہ جی وہ ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ جی یہ کل چیف جسٹس صاحب سنیں گے، اب کاز لسٹ میں نہیں ہے۔ اب انٹرسٹنگ یہ ہے کہ کیونکہ کاز لسٹ پہ کیس نہیں ہے، کل کیس نہیں لگتا ہائی کورٹ میں، تو شاید جو خان صاحب کی ٹیم چاہ رہی تھی وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں سے سٹے آرڈر مل جائے اور یہ ٹرائل کی پروسیڈنگ یہاں سے رک جائیں۔ پہلی عدالت اس پہ نان بیلیبل وارنٹس کی بھی بات ہو چکی ہوئی ہے۔ سو ٹمورو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ کہ کیا ہوگا خان صاحب کا کیس جو توشہ خانہ میں سیشن جج کے پاس چل رہا ہے۔ سو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ہی 2-3 اور چیزیں ہوئیں۔ ایک آج پرویز خٹک صاحب کا آپ نے دیکھا کہ بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے ان کی پارٹی کی۔ ناٹ دیٹ اٹ میٹرز، وہ جب بنیادی طور پہ ہٹ ہی گئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے۔ جے یو آئی کی ANP کی اپنی جنگ چل رہی ہے۔ آج بھی ورڈ آف وار چل رہے تھے۔ سڈنلی اب الیکشن قریب آ رہے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کی کرپشنز بھی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے ٹرانسفرز اور ابیوز آف آفس بھی نظر آنا شروع ہوگا۔ ویسے ہوگا، لیکن میرا آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ اس لیے مختلف ہے کہ اوور دا لاسٹ فیو ویکس بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں جن کے لوگ جواب مانگ رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا آج ہم جو پروگرام کا فارمیٹ ایسا کریں کہ ایک دن چھوڑ دیں کہ ابھی آدھے گھنٹے بعد کیا ہو رہا ہے، 2 دن بعد کیا ہو رہا ہے، ذرا جو بڑے سوالات ہیں ان کے کویشچنز لینے کی کوشش کریں۔ اور اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جرنلسٹوں سے ہی لیں، کیونکہ پارٹیز کے سوالوں کے جواب ہمیں پتہ ہیں، وہ ہر کوئی اپنی پارٹی لائن کے مطابق جواب دیتا ہے۔ تو لیکن پہلے میں پینل انٹروڈیوس کر دوں۔ مہر بخاری ہمارے ساتھ، بہت شکریہ۔ فہد حسین نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے، اگین وہ انٹروڈکشن نیڈڈ۔ ہمارے ساتھ، لیکن میں پہلے ذرا JUI والا مسئلہ سائڈ پہ کر لوں۔ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اسپوکس پرسن بھی ہیں، ذرا ان سے JUI کی لیٹسٹ پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب یہ اب کہاں پہنچی ہے بات؟ ابھی میں 2-3 ٹویٹس دیکھ رہا تھا ہمارے پشاور کے جرنلسٹ دوستوں کی، انہوں نے کہا کہ جی اب تو اس بات پہ بھی ریزگنیشنز ہو گئے وزیروں کے، کیونکہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے آرڈرز نہیں مان رہے تھے اور بس گورنر صاحب نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، اور مولانا صاحب علیحدہ ناراض ہیں کہ جی پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب اور میاں صاحب خود ہی فیصلے کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ اب آپ کی تسلی ہو گئی ہوئی ہے جو یہ میاں صاحب اور زرداری صاحب بڑے فیصلے کر رہے تھے بیٹھ کے، اور کیا مولانا صاحب کو وہ اہمیت اب دی جائے گی جو پہلے ظاہر نہیں دے رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محمد مالک صاحب، فہد حسین صاحب اور مہر بخاری صاحبہ کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک مولانا صاحب کی تحفظات کا اظہار ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ دیکھیے پاکستان میں موجودہ جو حکومت ہے یہ ایک پارٹی کی نہیں ہے، PDM اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی ایک حکومت ہے۔ یہ ایک مسلمہ متفقہ اصول ہے۔ جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو ایک پارٹی فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے، تمام مل کے قیادت وہ فیصلے کریں گے۔ پھر خصوصی بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، دوسری طرف معاشی عدم استحکام ہو، تو ایک پارٹی تنہا نہ فیصلے کر سکتی ہے نہ یہ ملک چلا سکتی ہے۔ تو اسی سلسلے کی تناظر میں تحریک عدم اعتماد، اس سے پہلے PDM، یہ سارا تحریک، سارا تسلسل، فیصلے جتنے بھی تھے مشاورت سے ہوئے۔ اب آئیے اس بات پر کہ 1.5 مہینے کے بعد یا 50 دن کے بعد یہ موجودہ حکومت ختم ہوگی، اسمبلیاں ختم ہوگی، یا 60 دن میں یا 90 دن میں انتخابات۔ آنے والے مستقبل میں پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا سیاسی حوالے سے، حکمت عملی کیا ہوگی، اس سلسلے میں میڈیا پر جو ہم سن رہے تھے، مولانا صاحب سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، آپ کا تجزیہ بھی سامنے ہے، فہد بھائی کا بھی ہے، مہر بخاری کا بھی میں نے سنا ہے، ہر اینکر پرسن، ہر دانشور کا ہم نے سنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اسف علی زرداری صاحب اور میاں صاحب دونوں محل محترم ہے، پاکستان سے، ایک لندن سے، ایک پاکستان سے جا کے دبئی پہنچے، بچے بھی وہاں پہنچے۔
اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا کولیشن حکومت میں شامل تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھنا ہے یا دو پارٹیوں کی قیادت مل کے آگے بڑھنا ہے؟ میرے خیال میں کولیشن حکومت میں، متحدہ حکومت میں یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے مولانا نے اظہار کیا کہ میں مشاورت سے باہر ہوں، مجھے اعتماد میں نہیں لیا ہے. جب سوال پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، مجھے کوئی خبر نہیں ہے نہ پی ڈی ایم کی کسی قائد کو، نہ مجھے بحثت سربراہ پی ڈی ایم، بحثت ایک پارٹی کولیشن حکومت میں مجھے اعتماد میں نہیں لیا. اتنی سی بات تھی اور یہ ایک حقیقت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ملاقات ہوئی ہے، جب وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، کیا ابھی بھی یہ معاملہ اب تسلی ہو گئی ہے؟ کیونکہ ایک چیز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے پی ایم ایل این کو یا زرداری صاحب کو، بیکاز پہلے آپ کے لوگ چاہیے تھے، جلوس نکالنا تھا، مارچیں کرنی تھی، دھرنے دینے تھے. اب تو وہ ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کا تو انسٹیٹیوشن بندوبست کر رہا ہے، تو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ اہمیت نہیں دینا چاہ رہے. دیکھیے مالک صاحب، بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک معمولی پارٹی نہیں ہے، ایک معمولی سیاسی قوت نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام ایک غیر معمولی اسلامی سیاسی اور جمہوری قوت ہے. آپ وفاق میں بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ دو صوبوں میں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیے، وفاق میں اگر مستقبل میں حکومت آئے گی تو آپ کے خیال میں ایک ہی پارٹی کی حکومت آئے گی؟ آپ کا تجزیہ بھی یہی ہوگا، میرا بھی یہی ہے کہ ایک پارٹی اتنی اکثریت نہیں لے سکتی کہ سنگل پارٹی کی حکومت ہوگی، مخلوط حکومت ہوگی. تو کیا آپ اگر آج ان تمام پارٹیوں کو جو پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں شامل ہے بشمول مولانا صاحب کے نظر انداز کریں گے تو پھر آپ حکومت کیسے چلائیں گے؟ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ معاشی استحکام کیسے آئے گی؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی مولانا صاحب، اب اس کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں؟ نہیں، ابھی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کے ملاقات سے مسائل حل نہیں ہوں گے، نہ اطمینان ہوگا، کیونکہ ملاقات ہوئی ہے اسف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کے درمیان. اب کیا باتیں ہوئی ہے؟ یہ مولانا صاحب اپنا اطمینان نہیں چاہتے کہ جو بھی باتیں ہیں آنے والے مستقبل کے لیے، سیاسی صورتحال کے لیے، صرف مولانا نہیں، مولانا چونکہ پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، ان پر پریشر ہے پی ڈی ایم کی تمام قیادت کی اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے مولانا بول پڑا. لہذا بات اس وقت مولانا مطمئن ہوگا اور پی ڈی ایم اور شامل جماعتوں کی قیادت جب میاں نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہوں گے، مولانا صاحب بھی ہوں گے اور پیپلز پارٹی بھی ہوں گے. تو اس لیے میرے خیال میں ایک ملاقات سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک سے میں ساتھ رہی گا، ہمیں افتخار فردوس صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے. یہ بھی بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں، ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. انہوں نے بھی آج ٹویٹ وغیرہ کیا کہ جی آپ کا اور اے این پی کا جھگڑا تو ٹرانسفر پوسٹنگز کا ہے. افتخار، ذرا کوئکلی، السلام علیکم، ذرا کوئکلی بتائیں کیا جھگڑا ہے، کس بات کا جو اچانک ایک دم بھڑک اٹھا ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، جھگڑا انیشلی تو اس بات سے شروع ہوا کہ جو موومنٹ جو چل رہی تھی ایک پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو اس میں جس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا کہ ایک کنسینشول موومنٹ تھی اور اے این پی نے غلام علی صاحب جو گورنر ہیں ان کی حمایت کی، حالانکہ پیپل پارٹی اس بات سے خوش نہیں تھی، پھر بھی ان کے کہنے پر ان کو گورنر جو ہے وہ لگا دیا. اب جن اصولوں پر جو ہے وہ معاملات جو طے پائے تھے اس میں پوسٹنگ ٹرانسفر کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں تھی، کیونکہ پچھلے 5, 6, 8 سال کے اندر جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے اس نے کافی حد درجے تک باقی پارٹیز کا جو ووٹ بینک ہے اس کو متاثر کیا ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں جو اگلے الیکشن میں کام آئیں گے ان کو بھی نظر انداز کیا گیا. آبویسلی کچھ فیوریبل کنڈیشنز بنانے تھے کہ وہ الیکشن جب آگے آئے گا تو وہ لوگ جو ہے اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوں گے، لیکن وہ پورا کیک جو ہے جو اے این پی کا دعویٰ ہے وہ جے یو آئی جو ہے وہ ابھی کون زیادہ ٹھیک ہے؟ دونوں تو غلط بھی نہیں ہے، دونوں ٹھیک بھی نہیں، لیکن زیادہ ٹھیک باتیں کون کر رہا ہے، اے این پی کے جے یو آئی؟
دیکھیں JUI جو ہے ان کی سیٹیں جو ہے وہ زیادہ ہے. انہوں نے آبویسلی لوکل گورنمنٹ الیکشن میں انہوں نے ایک پاور شو جو ہے وہ دکھایا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ANP مکمل طور پہ غلط ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آبویسلی جو کیک کا حصہ جو بٹا تھا حکومت کا، آپ اس کو پورے طریقے سے انٹرم حکومت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں جو نامینیشن. حمداللہ صاحب یہ بتائیں ANP بھی تو آپ کے ساتھ شامل ہے نا، کیا آپ لوگ تھوڑا سا ان کو بھی تو شامل نہیں کر سکتے تھے؟ ورنہ اچانک اتنا جھگڑا کیوں ہو گیا؟ ہر ایک سے جھگڑے ہو گئے ہیں آپ کے. دیکھیے محمد مالک صاحب، بات جھگڑے کی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر ANP کو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جی غلام علی صاحب جو گورنر کی حیثیت سے خیبر پختونخوا میں بیٹھتے ہیں، وہ صرف جمعیت علماء اسلام کی چوائس نہیں تھی، نہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ تھا، بلکہ تمام جماعتوں کی مشاورت سے، خواہ PDM میں ہو یا حکمران اتحاد میں، بشمول ANP اور پیپلز پارٹی، اتفاق سے جو غلام علی کو گورنر بنایا گیا. اور پھر اس کا اعلان 400 جلسے میں ایمل ولی خان نے بذات خود بھی کیا اور جلسے سے تائید بھی حاصل کی. اب سوال یہ ہے کہ تحفظات کیا ہے، شکایات کیا ہے، اعتراضات کیا ہے گورنر کے حوالے سے. اس کا مسئلہ نہ محمد مالک صاحب کے فورم پہ حل ہو سکتا ہے، نہ میر بخاری کی شو میں حل ہو سکتا ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ امیر حیدر ہوتی ہے، ایمل ولی ہے، مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یا وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت، PMLN کی خیبر پختونخوا اور ANP اور مولانا صاحب بیٹھ کے جو بھی شکایت ہے، انہوں نے بے بنیاد کرپشن کے الزامات لگائے. آپ بتایا گورنر کی اختیارات کیا ہے؟ آپ کوئی اختیار نہیں ہے، وہ صرف وفاق کا ایک نمونہ ہے. اور نگران حکومت کی کیا اختیارات ہو سکتے ہیں؟ اب اس صورتحال میں اتنے بڑے الزامات میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ایک ذمہ دار فورم پر بیٹھ کے یہ مسئلہ آدھے گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے. ٹھیک، حمداللہ صاحب بہت شکریہ میں وقت دینے کا. افتخار، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان. اب آ جائیں جی ہم واپس. ایک چیز تو کلیئر ہوگی مہر کہ وہ کوئی انہوں نے کہا یہ پرائم منسٹر کے پے چیک سے اوپر کی باتیں، یہ جب تک زرداری صاحب بیٹھیں گے، میاں صاحب بیٹھیں گے، پھر اسی مننا ہے، اسی نہیں مننا اس میں. اچھا دیکھیں، دو باتیں، تو پرائم منسٹر کے پے چیک سے اوپر کی تو کئی باتیں ہیں، ساری باتیں ہی ہیں بلکہ آج کل تو بدقسمتی ہے ہماری. مگر فرینکلی اسپیکنگ دیکھیں ایک فورم اویلیبل ہے، PDM کا ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے. یہ دبئی کے اندر بیٹھکیں کرنا پھر کہنا کہ یہ اتفاقاً ہو گیا تھا اور ایسی کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، یہ بھی بالکل مولانا صاحب انسان کے لیے، مولانا صاحب ہمیشہ ہی استعمال ہو جاتے ہیں. پہلے بھی دھرنا کرنے جب بیٹھے تھے تحریک انصاف کی حکومت میں، میاں صاحب کا راستہ ہموار ہو گیا باہر جانے کے لیے، تو اور سب سے زیادہ کشٹ تو انہوں نے کاٹی ہے ابھی نو کانفیڈنس موو کے اندر، ایک پوری ہوا. چلیں یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے، دیکھیں کیسے ریزالو کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے لیے آج بنائے تو 17-18 سوالات تھے، اب وہ کافی ٹائم نکل گیا، تو لیٹس اسٹارٹ ود دوز کویسچنس. میں تو ان کے سوال مجھے بہت دوستوں نے بھیجے ہیں، میں نے کہا جس پہ ہم آنسرز لیتے ہیں. پہلا سوال میرا آپ دونوں سے، آپ سے شروع کرتا ہوں، اینڈ دین فہد آئی کم ٹو یو. جو الیکشن ہے اگر ہوتا ہے اور جب ہوتا ہے، وہ پتہ لگ جائے گا جب ہوگا اور اگر ہوگا، اس میں ہوگا کس نقطے پہ؟ صرف اس نقطے پہ کہ کیا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ صرف اس نقطے پہ الیکشن ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے کہ یہی ایک فوکل پوائنٹ ہے پورے الیکشن؟ دیکھتا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کی لینس سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ عوام کی لینس سے، میں تو عوام کی لینس سے دیکھ رہے ہیں تو ڈبل ایجڈ ہے نا، بیکاز مہنگائی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. 30% پہ مہنگائی چلی گئی ہے، 13% کے اوپر یہ سارے اپوزیشن ریلیز نکال رہے تھے. خان کی گورنمنٹ میں مہنگائی یہاں تھی 13% سے 30% پہ چلی گئی ہے نا، یہی بتا رہی ہوں. اب تو مسئلہ از کہ اگر آپ عوام کی نظر سے دیکھیں، یو کی ناٹ اوور لک کہ مہنگائی ایشو نہیں ہے، ایبسولوٹلی ہے، لوگوں کے فاقے کٹ رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیں پھر آپ نے بیس ٹیرف بھی انکریز کر دیا، کیپیسٹی چارجز، بجلی آ بھی نہیں رہی اور اس کے ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ صرف یہ نقطہ نہیں ہوگا، مہنگائی بھی ہوگی؟ نہیں، مگر سر جو تحریک انصاف کے ڈسلوژنڈ ورکر تھے نا، جو 3-3.5 سال کے اندر ڈسلوژن ہو گئے تھے، وہ ریوائیو ہو چکے ہیں، وہ ریجوونیٹ ہو چکے ہیں. سو ایبسولوٹلی حلقوں کے اندر، اسپیشلی وہ منحرف اراکین جو ہیں، ان سے تو جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جوتے پڑیں گے ہمیں. تو ہمارے لیے تو اگر ہم لوگ اب خان کو جو چھوڑ بھی گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم PTI کے ٹکٹ پہ نہ بھی لڑیں، ہمیں کہیں نہ کہیں ایک سمپتھی ضرور دکھانی ہے فار دا چیئرمین اور دا پارٹی، ورنہ بہت برے حالات ہوں گے. سو اٹ از ایبسولوٹلی اے فنڈامنٹل فیکٹر، مگر مہنگائی کی ناٹ بی اوور. وہی سوال کیا ہے، ون پوائنٹ پہ بات ہوگی کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو کہ PTI کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے، یا کیا اس وقت جو ہے PTI چیئرمین کیا وہ آزاد ہوں گے، پابند سلاسل ہوں گے، اس پہ بھی سوال علیحدہ ہے. لیکن کیا یہ اب ایک پوائنٹ پہ ہی الیکشن ہونا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں؟
میرا خیال ہے مالک جو الیکشن کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا جو مجھے نظر آ رہا ہے کیمپین میں ایٹ لیسٹ فرام دا پی ڈی ایم سائڈ، وہ تو مئی 9 کے جو ایونٹس ہیں اور اس کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے، یہ وہ مئی 9 وہ ہے جس نے پی ڈی ایم کو ایک نئی زندگی دی ہے اور پی ٹی آئی کی جو ایک تقریباً شارٹ وکٹری تھی اس کو سیبوٹاج کیا ہے. تو اس لیے جو الیکشن کیمپین ہوگی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اس طریقے سے مجھے اتنی زور و شور سے حصہ لینا مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے پرسپیکٹو میں جتنا پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارا ڈیوائیڈ ہو گیا وہ پولرائزیشن ہے، جب ووٹر کے لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں کیا ووٹر کی یہی چیز ہوگی کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں اور باقی چیزیں سیکنڈری ہوں گی؟ نہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میرے خیال میں جو پی ڈی ایم کا ووٹر ہے وہ پی ڈی ایم کا ووٹر رہے گا، جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر رہے گا. سوال یہ ہے کہ کون سا ووٹر زیادہ نکلتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ کون سا امیدوار، کون سی جماعت جو ہے وہ واقعی میں اس طریقے سے اپنا امیدوار سامنے لا سکے گی. تو میرے خیال میں یہ مہنگائی اور مئی 9 کے سارے ایونٹس ہیں جو کیمپین کا حصہ بنیں گے، لیکن اس پولرائزڈ انوائرمنٹ میں جو ووٹر جہاں پہ کھڑا ہے وہ وہیں سے ووٹ دے گا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس طریقے سے باہر نکلے گا یا نہیں. میرے خیال میرا اگلا سوال یہی ہے، میں آپ ہی سے شروع کر دیتا ہوں. میرا نیکسٹ کویسچن یہی تھا کہ جو ایک بڑا ایک خاموش غصہ ہے، جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اس کو بہت خاموش غصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری پارٹی توڑ دی، ہمارے بندے توڑے جا رہے ہیں. 9 مئی کے اوپر بھلے ان کو وہ کنڈیم بھی کرتے ہوں جو کچھ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمیں ٹارگٹ کر دیا گیا، وکٹم ایک چیز ہے. کیا آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں الیکشن میں یہ جو ناراض ایلیمنٹ ہے یہ غصے میں گھر بیٹھا رہے گا یا یہ ایک بڑی تعداد میں پولنگ بوتھ پہ جائے گا؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر تو عمران خان صاحب واقعی میں یا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس طریقے سے الیکشن میں ایکٹیو ہیں تو پھر تو ایک مختلف سینیریو ہوگا اور لوگ نکلیں گے بہت حد تک، کم از کم شہروں کی بنیاد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں. رورل ایریاز میں ڈائنامکس دوسرے ہیں. اگر وہ نہیں ہیں اور یہ کچھ کلیئرٹی کم ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے یہ کہ شاید اس طریقے سے وہ ناراض ہو کر غصے میں اگر گھر تو بیٹھ جائیں لیکن شاید اس طریقے سے وہ ووٹ نہ پڑ پائے. میں لوگ زیادہ غصے کا اظہار پولنگ بوتھ پہ کریں گے پہنچ کے کہ گھر میں بیٹھ کے؟ مجھے ویسے بہت بہترین لگا ہے جس کو آپ نے خاموش ناراضگی کہی ہے، کیونکہ یہ بہترین طریقے سے ریپ اپ کرتا ہے لاٹ آف سینٹیمنٹ جو بالخصوص خیبر پختونخوا میں. سو وہ بہرحال یہ ایک سینٹیمنٹ ہے اور یہ جو ووٹ ہے نا وہ جیب میں لے کے پھر رہا ہے ابھی ووٹر، وہ اس دن بتائے گا. مگر اس دن تب ہی بتائے گا جن فیکٹرز پہ بھی فہد نے بھی کہا، کتنی کمیونیکیشن میں متحرک ہیں، کتنے فعال ہیں، سٹیٹس کیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کا. اگر وہ باہر ہیں، بات کر سک رہے ہیں، ٹویٹ کر سک رہے ہیں، پیغام پہنچا سک رہے ہیں، ٹکٹس دے سک رہے ہیں، کینڈیڈیٹس مل رہے ہیں اور پھر کینڈیڈیٹس اپنے ٹکٹ بھی جمع کروا. یہی میرا تیسرا سوال ہے نا، میرا تیسرا سوال ہے اگر عمران خان کا معاملہ وہی ہوا جو اس وقت چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو کیا الیکشنز ہوں گے بھی؟ میرا اپنا انالیسز ہے کہ اگر عمران خان کا کیس ختم نہ ہو گیا، بس سزا نہ ہوگی بھی، انکارسریٹڈ اور انکمیونیکاڈو نہ ہوئے، تو شاید الیکشنز ہو ہی نہ پائیں، بیکاز یہ اتنا اس وقت ڈائسی چیز ہے کہ بہت سے ریزلٹس مالک الیکشنز 3 ماہ میں ہو جائیں یا 6 ماہ میں ہو جائیں، الیکشنز ہونے تو ہیں، یہ تو ناگزیر ہے. اور اسی لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افراتفری میں پھرتیوں کے ساتھ ایک آپریشن کلین اپ بھی کیا جا رہا ہے، جتنا کچھ اچیو کیا جا سکے 1 مہینے کے اندر، 1-1.5 مہینے میں وہ کر دیا جائے. یو سی دیٹ. آپ نے یہ بھی دیکھا یاسمین راشد سمیت شہریار افریدی. اگر عمران خان کو سزا نہیں ہوتی تو کیا آپ کو پھر بھی الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں نومبر میں؟ نہ ہوئی ہو، ہاں اگر نہ ہوئی وہ اور وہ کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں، ہاں تو پھر الیکشن ہوں گے نومبر میں. مجھے لگتا ہے میں نے آپ سے کل بھی یہ بات کہی تھی ایک بیٹھک کے اندر کہ الیکشنز پھر بھی ہوں گے، مگر آپ یہ ضرور دیکھیں گے، اور یہ مجھے اس کی سننے میں آیا یہ کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ لاسٹ منٹ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ ٹکٹس نہیں جمع کرا سکیں گے، کہیں نہ کہیں افراتفری اور کنفیوژن پھیلائی جائے گی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایون دو دے وونٹ ٹیک دس چانس، دے وانٹ ناٹ ٹو ٹیک دس چانس. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ، مجھے یہ لگتا ہے کہ
الیکشنز ہونا بھی ناگزیر ہیں اور خان صاحب کو کٹ ٹو سائز کرنا بھی ناگزیر ہے, یہ بھی رائٹنگ آن دا وال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ویری مچ رائٹنگ آن دا وال ہے. میرا اپنا ویریبلز ہے, میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ مشروط ہے الیکشن کا ہونا خان صاحب کے فیصلے سے, بیکاز جو مہر بات کر رہی ہیں بجائے اتنے ویریبلز کو کہاں سے سنبھالیں گے کہ 400 500 900 1000 کینڈیڈیٹس کو سنبھالنے کے بجائے ان کو کنوینئنٹ نہیں ہے کہ ایک ویریبل کو آپ سیل کر کے سائڈ پہ کر دیں. دیٹ از مچ ایزیئر, جس کی گراؤنڈز بھی ہیں. میرا لیجٹیمیسی ریئلی سیریسلی پاکستان میں کوئی ورڈ ہے لیجٹیمیسی میں؟ یار نہ سپریم کورٹ کی بات کو سنتا ہے نہ کانسٹیٹیوشن. I think Imran is a bigger worry than legitimacy. تو مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں اگر عمران کی فیصلہ نہیں ہوا ہوتا اور ابھی فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں الیکشن جڑے نہیں ہوئے اس فیصلے سے؟ دیکھیے میرے خیال میں ہم تینوں نا ایک ہی پوائنٹ کو مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے اگری کرتا ہوں, میں مہر سے بھی اگری کرتا ہوں کہ میرے خیال میں الیکشنز جو ہیں وہ ہونے ہیں. تھوڑا آپ 2-4 مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا امکان اب نہ ہونے کے برابر ہے کہ کوئی لمبی کیئر ٹیکر آ رہی ہے اور الیکشن جو ہے وہ کئی سال آگے جا رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, آپ کی بات بھی درست ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کا جو فیٹ ہے وہ مکمل طور پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر الیکشنز ہونا مشکل ہے. تو پھر اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات یہ ہے, میرا سوال یہ ہے, میرا سوال فہد یہ ہے کہ اگر چیئرمین نے کنویسنگ بھی کرنی تھی, چیئرمین کو الاؤ بھی کرنا تھا, تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ سیلڈ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہوں گے یا تھوڑا سا آگے ہوں گے, لیکن وہ جو آپ بیچ میں فیکٹر ڈال رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا معاملہ لٹکا رہا, تو میرا یہ ماننا ہے یا مجھے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ لٹکا ہوا نہیں رہے گا. وہ ہو جائے گا تب تک معاملہ جو جس طرح وہ جانا ہے, اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور معاملات اسی طرف آگے جائیں گے. آپ دونوں نے یہ فریز یوز کی 2-3 ماہ آگے پیچھے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ جب 14 مئی کا الیکشن بات ہوئی تو اس وقت ایک فگ لیف تھا کہ جی آئین کی یہ بھی آپ پڑھیں کہ آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہیے اور 1 دن کے الیکشنز ہیں. اب تو وہ فگ لیف نہیں ہے, اب تو الیکشنز یا ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے. کیئر ٹیکرز کے پاس تو ایکسٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے. آج بھی انہوں نے کہہ دیا پرائم منسٹر نے کہ جی ہماری 14 اگست کو ہماری ڈیڈ لائن ہے گورنمنٹ ختم ہونے کی. سو کلیئرلی یہ اسمبلی اپنے آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے رہی. ویسے مالک صاحب معذرت کے ساتھ, I mean with utmost due respect and I love your analysis, مگر یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہوگا اس ملک میں عدالتی فیصلے کے باوجود بھی آپ کے پاس دو آئینی کور کے بغیر کے ٹیکر سیٹ اپس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حجت تو تھی نا, اب میں بتاتی ہوں, وہ ابھی بھی ہے, میں بتاتی ہوں, بالکل ہے سر. آپ نے اگلے 9 ماہ کا جو اگریمنٹ IMF کے ساتھ کیا, اس نے 3 حکومتیں ابھی دیکھی جائیں گی, یہ حکومت, کیئر ٹیکر حکومت اور پھر آنے والی حکومت. حالات آپ کے اتنے نازک ہیں, ہم ہمیشہ ہی نازک حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں. آپ اکنامک خرابی کا بھی پریٹیکس لے سکتے ہیں, کوئی بھی پریٹیکس آپ لا اینڈ آرڈر کا بھی لے سکتے ہیں. مجھے بتائیں جو پہلے لیے تھے ان میں سے بدلا کیا ہے؟ کچھ ہو گیا اللہ رحم کرے, مالک صاحب ان میں سے بدلا کیا ہے؟ پہلے کیا لیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے؟ پیسے نہیں ہیں, آج بھی نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر آج بھی اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. I mean وہ ولنریبلٹیز ہماری اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ذرا ہٹ جائیں گے, لیکن لیٹس بی ویری کلیئر. اس وقت ایک بحث یہ تھی جو سب سے بڑی بحث تھی, جب 14 مئی کا فیصلہ بھی آیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک شق کو پڑھ رہے ہیں, آپ یہ 3-4 شقیں اور پڑھیں جس کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا ہونا ضروری ہے. اور ڈیبیٹیبل پوائنٹ تھا, میں نے اس لیے اس کو فگ لیف کا ورڈ یوز کیا. ایک آرگومنٹ تھی, ایک حجت تھی جس پہ بحث ہو سکتی تھی. اب بحث نہیں ہے, اب یا 60 ڈیز ہے یا 90 ڈیز ہے, اینڈ دیٹ از اٹ. اور اس کے لیے آپ نے اپنے 22, 25, 30 سال کے صحافتی کریئر کے اندر کبھی پہلے یہ دیکھا تھا اس فگ لیف کے ایجاد ہوتے؟ تو اس نازک مرحلے سے گزرتے ہوئے ریاست پاکستان کے پاس کئی فگ لیوز ہیں. وہ اور چیز ہے, اگین اور چیز نہیں ہے, وہ ہماری حقیقت ہے. کانسٹیٹیوشنل تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, بہت اس پہ تو پھر بحث. جب الٹرا کانسٹیٹیوشن ایک چیز KPK اور پنجاب میں ہو گئی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آگے نہیں ہوگی؟ فہد, if you just bear with me, do you not think کہ آج اگر پیپلز پارٹی اور PMLN کے خدشات ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی بر وقت چاہیے الیکشنز, کوئی کہہ رہا ہے کیئر ٹیکر ایکسٹینڈ نہیں ہوگا, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو آئینی تقاضے ہیں نا, اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. جو جس ملک کے اندر ایک دوسرے کو یہی متنبع کیا جا رہا ہے. میں تو ایکچولی
میں ایکچولی یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں مہر کہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن آگے ہوں گے، کیونکہ دیکھیے جب الیکشن آگے ہونے کی بات ہو رہی تھی تو اس کے پیچھے کوئی ریزنز تھے. ریزن کیا تھا؟ مطلب مے 9 سے پہلے پی ڈی ایم کو سوٹ کرتا تھا کہ الیکشن آگے ہوں، کیونکہ ان کی حالات بڑی خراب تھی، بہت ان کی پاپولیرٹی بڑا برا حال تھا، اکانومی کا برا حال تھا. اب وہ تمام معاملات اس طریقے سے ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک نئی ریالٹی حاوی ہو گئی ہے. تو اس وقت ایکچولی پی ڈی ایم کو یہ سوٹ کر رہا ہے کہ الیکشن جلدی ہو، تاکہ اگر ان کی جو ہے وہ جیت ہوتی ہے تو پھر ان کو ایک 5 سال کی لیجیٹمیسی مل جائے گی. اچھا آپ نے بات کی کہ ان کے ماں سوائے ایک وجہ کے مالک، ماں سوائے ایک وجہ کے جی ماں سوائے ایک وجہ کے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن آگے ہونے کا مجھے صرف ایک وجہ نظر آ رہی ہے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کا جو فیٹ جس کا مالک آپ ذکر کر رہے تھے وہ اگر انسرٹن رہا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اگلے 2 3 4 مہینے میں اگر وہ فیٹ سیٹل نہیں ہو رہا تو 2 مہینے یا 3 مہینے آگے کرنے سے نہیں ہوگا. اب کون سی میرے خیال میں یہ ٹائم لائنز ایسی ہیں کہ موسٹ لائکلی وہ ہو جائے گا اور الیکشنز بھی ٹائم پہ ہو جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کہنے کا مقصد، اور کچھ بھی ہو بھی رہا ہے نا ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک مجھے بات بتائیں، الیکشن کی تو فات سمجھ آتی ہے، then I'll come to you، کیونکہ اس وقت تو لاٹری نکلی ہوئی پی ڈی ایم کی، ان سے جو نہیں سنبھل رہے تھے خان صاحب، اس کا سارا بوجھ انسٹیٹیوشن نے اٹھا لیا، اور 9 مئی کے بعد سارا بوجھ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے پاس ہے، اور ان کے پاس تو اب یہ تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ سمجھ کے آگے کی چیزیں کر رہے ہیں. دبئی میں مل رہے ہیں کہ کون انٹرم ہوگا، کیا ہوگا آگے، کولیشن گورنمنٹ میں کیا چیزیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا. کیا آپ کے خیال میں سارا اب انہوں نے شیئر آف پائے رفلی ڈیسائیڈ ہو گئی بھی ہے ود آل دا ریلیونٹ سرکلز کہ کس کو کتنی سیٹیں ہوں گی، کس کو کتنی ہوں گی؟ نہیں دیکھیے، نہیں میرا نہیں خیال ایسا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس کی انڈیکیشنیں کی ہے جو ابھی حافظ حمداللہ نے جو آپ سے بات کی ہے وہ میرے خیال میں بڑی کلیئرلی اور بڑی 2 قسم کی بات کی ہے وہ، اور یہ آپ کو یہ بالکل یہ اس بات کی کا ایک طریقے سے ثبوت ہے کہ ابھی بہت کچھ جو ہے وہ سیٹل ہونے کو رہتا ہے. ایک بڑا جو بگ پکچر ہے میرے خیال میں وہ سیٹل ہو گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی واپسی اب بہت مشکل ہے. اس کے آگے جو باقی ڈیٹیلز ہیں میرے خیال میں کیونکہ معاملات ابھی بڑی تیزی سے ایوالو کر رہے ہیں تو بہت کچھ سیٹل ہونا ہے. اور یاد رکھیے ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، جو ہمیشہ سے ایلیفنٹ ان دا روم ہے، ایلیفنٹ ان دا روم کی ڈائریکٹ جو انٹریکشن ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہے. جبکہ دبئی میں جو ہے وہ مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن یہ اس فیکٹر کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ جو ڈائریکٹ ڈے ٹو ڈے انگیجمنٹ ہے، انٹریکشن ہے، ریلیشن شپ بلڈنگ ہے، وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ڈائریکٹلی ہو رہی ہے. اور یہ فیکٹر جو ہے یہ ایک رول پلے کرے گا ان دا فائنل ڈیٹیلز دیٹ آر گوئنگ ٹو ایمرج لیٹر آن. میں ٹاکنگ اباؤٹ دی انویزیبل ایلیفنٹس اس پہ بات کر لیں، اس پہ بات کر لیں، آپ کے خیال میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ غلط فہمی ہے یا واٹ ایور ڈیٹیریشن ریلیشن شپس پی ٹی آئی چیئرمین اور آرمی چیف کے درمیان میں، کیا میں اس سے آنے سے پہلے اگر میں ایڈ کر سکوں، آپ کے پہلے سوال پہ بڑا دلچسپ تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہماری اپنی بدقسمتی بھی ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے ہمیں یہ گفتگو بھی ہم کرتے ہیں اس ملک کے اندر، تو اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ حصہ بقدر جثہ جو بات ہو رہی تھی کیا کیا سیٹنگ ہے. دیکھیں ہر ایک کوئی آس لگائی جا رہی ہے، ہر ایک کو لارے لپے لگائے جا رہے ہیں. اکرم دورانی بھی کیا تو کیا پرویز خٹک کے اگلے تم چیف منسٹر بنو گے، 3-4 سوال رکھے لارے لپے سب کو ہیں. تو whoever پہلے کا سینسٹیو کویسچن کر لیں، میں سوال آرمی چیف اور ادھر ہی آ رہی ہوں، پی ٹی آئی چیئرمین خان صاحب کے درمیان ہو سکتا ہے یا ممکن ہے کہ نہیں ہے، واپس ری بلڈ ہو سکتا ہے. I'll tell you میرا سوال کا ریزن کیا ہے آپ دونوں کے لیے، اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس سے بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں پی ڈی ایم والے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ کا کانفلکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹک ہمارے سے ایکسٹرا محبت ہو گئی ہے سب کی. میرا آرگومنٹ دوسرا ہے کہ جسٹ بیکاز اگر میرا آپ کا کانفلکٹ چل رہا ہے تو سب یہ نہیں کہ میرا اور فہد کی بہت زیادہ پیار بڑھ گیا، یہ ازیوم کر رہے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں
کیا enemy's enemy is still a friend ہے. اس کانٹیکس میں یہ ہوتا ہے دشمن کا دشمن بھی ابھی دوست ہے. کیا پاسبلٹی ہے برج بلڈنگ کی؟ نہیں, کوئی پاسبلٹی مجھے ابھی نہیں دکھ رہی, ایبسولوٹلی ناٹ, بیکاز یہ جو میکرو انڈیکیٹرز کا ذکر کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بائی اینڈ لارج ہے. یہ ہاتھی کے پاؤں تلے نا بہت سی چونٹیاں ہیں جو ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں, مگر وہ انیویٹبلی ہاتھی کا پاؤں اوپر ہی آتا ہے نا, اور اس کے اندر بہت لوگ دب بھی جائیں گے, بہت لوگوں کی ایشورٹیز جو ہیں وہ ملیا میڈ بھی ہو جائیں گی. مگر ایک بات طے ہے اس میں, کسی کو وزارت اعلیٰ ملے نہ ملے, کسی کو وزارت عظمیٰ ملے نہ ملے, خان صاحب کو نہیں مل رہی یہ ایز آف رائٹ ناؤ. پاسبلٹی بدھ کی شام کو یہ طے ہے, کیونکہ جو اب لٹرلی ذاتی لیول کی باتیں ہو گئی ہوئی ہیں, ان کے سیریس چارجز ہیں, اٹیمپٹڈ اسیسینیشن, کنٹینیوڈ ڈیز, یہ وہ سارا, اور 9th مئی کے بعد تو بالکل ہی ایک پورا میٹرکس ہی چینج ہو گیا. کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ ری بلڈنگ ہو جائے بریجز کی؟ دیکھیں مالک, آپ اتنے عرصے سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. مہر نے 22-25 سال کا, مجھے پتا ہے کہ 22-25 سال سے کہیں زیادہ. How old are you? 35 years to be exact. نرسری میں ہوتا ہوں گا تب سے شاید آپ یہ پروفیشن میں. میں نے 86 میں شروع کیا تھا, بس میری پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی. But I love that he owns it, Fahad. He owns it proudly. تو ہاں نہیں ویری امپریسو. تو دیکھیں یہ جو ہے نا کہ جی, اور مہر بھی کب سے یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہیں اور مجھے بھی بڑا عرصہ ہو گیا. یہ سوال کرنا کہ جی کیا یہ کبھی ہو سکتا ہے, اس کا جواب دینا تو خطرے سے خالی نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ پارٹ ہے میرے خیال میں یہ سوال ہی شاید یہ بنتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. الیکشن سے پہلے مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. الیکشن ہو گئے, اگلی گورنمنٹ آ گئی, اس کو 5 سال مل گئے, اس کے بعد ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے, اس کے بعد جو فالٹ لائنز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی, اور اس کے بعد یہ سوال آپ کریں گے تو شاید اس کا جواب مختلف ہو, لیکن شاید وہ اس وقت اتنا میٹر نہ کرے. I think that's a very good assessment. I think that's a very good assessment. پی ٹی آئی کے چیئرمین کا میرے خیال میں نہیں ہے. دیکھیں ایک انسٹیٹیوشنل میموری کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں, مگر میں اب اس کو اس کانسیپٹ کو کہ اس وقت کوئی چانس نہیں ہے. میں رد کرتی جا رہی ہوں اس آئیڈیا کو, بیکاز بائی اینڈ لارج ہم یہی دیکھتے ہیں, جس طرح خود I'll take the words out of DGISPR's mouth جو انہوں نے کہے کہ آپ کی 7 لاکھ کی فوج, چیف جدھر دیکھتا ہے وہ ادھر دیکھتی ہے, ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتی ہے. سو اٹ از ویری مچ اے پرسنالٹی ڈریون ایشو ایز ویل. تھوڑی دیر سیٹ اٹ آؤٹ کرنا ہوگا جو ہماری تاریخ کہا جا رہا ہے. I have to take a break, لیکن اس سے جانے سے پہلے ایک میں قصہ ضرور شیئر کروں گا. مجھے یاد ہے آصف نواز صاحب جب زندہ تھے تو ان دنوں میں, آخری دنوں میں بڑی بات ہوتی تھی کہ کس کے وہ پرائم منسٹر کے آدمی ہیں یا پریزیڈنٹس کا آدمی ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا, میرا خیال ہے شاید فرائیڈے ٹائمز میں چھپا تھا یہ انٹرویو, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا تو مسکرائے اور انہوں نے اپنی چھوٹی انگلی ایسے موو کی. انہوں نے کہا when you can move 500,000 troops with the twiddle of your little finger, you're nobody's man. جب آپ 5 لاکھ بندہ اپنی انگلی سے ہلائیں تو پھر آپ اپنے ہی آدمی ہوتے ہیں. سو بٹ آئی تھنک اس کے اسیسمنٹ فہد کی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پوسٹ الیکشن ٹوٹل ڈائنامکس چینج ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ ایڈ کیجئے کہ جو ڈیپ روٹڈ کنوکشن ہے نا بد اعتمادی کی, اس کو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو الیکشن کے ریزلٹس بھی جو سے ہیں وہ پریڈکٹڈ والے ریزلٹس ہوں. اگر وہ ریزلٹس ہیئر وائر ہو گئے تو پھر شاید پوسٹ الیکشن بھی نہ ہو بات. اسی بات پہ ہم بریک لے لیتے ہیں. اسی لیے پی ڈی ایم کو جلدی ایک الیکشن ہو جائے, تاکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مومنٹم بنا ہوا ہے اس جھٹکے میں وہ نکل جائیں. اور جو ٹرمز آف انڈیئرمنٹ اور ڈس انگیجمنٹ ہے نا دونوں سائڈز پہ, وہ ابھی سمجھ آ رہی ہیں, وہ 2-4 ماہ کے بعد چینج ہو سکتی ہیں. اسی بات پہ ذرا بریک لے لیں. بریک کے بعد ابھی ان لوگوں کے لیے 3-4 سوال اور بڑے انٹرسٹنگ میں نے رکھے ہیں. Stay with us. بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے کافی انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی تھی. ایک سوال اور, آنے والے الیکشن میں زیادہ انڈیپینڈنٹس نظر آئیں گے الیکٹ ہوتے ہوئے, جو بعد میں خاص جگہوں پہ مقید کر دیے جائیں گے اور ایک نئی ایکویژن بن جائے گی؟ دیکھیں انڈیپینڈنس کا بھی علاقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جس طرح آپ کے شہری علاقوں کے اندر پارٹی پش بڑی ضروری ہے, آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ اپنی حیثیت میں اتنا زیادہ وزن یا 20-25-30 ہزار ووٹ نکال لیتے ہیں. اسی طرح اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائنامکس آپ کے حلقوں, اس کے ولیجز, دیہاتوں کے, ان چیزوں کے. تو آئی تھنک اٹ ڈیپینڈ. ساؤتھ پنجاب کی پٹی سے ہٹ کے الیکشنز میں انڈیپینڈنس کا کافی رول ہوتا ہے.
میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. ہاں مگر زرداری صاحب نے تو بہت سے جمع کر لیے جو ابھی تک مارکیٹ میں تھے. اب اس کے علاوہ آئی پی پی اگر آپ دیکھ لیجیے یا دیگر جماعتیں دیکھ لیں, آپ دیکھیں سینٹر اور نارتھ ابھی بھی نون کی گرفت تگڑی ہے. آئی تھنک پیپلز پارٹی ول ڈو بیٹر دین اٹ ڈیڈ لاسٹ ٹائم ان پنجاب. مگر اگر یہ زیادہ انڈیپینڈنس اٹھا کے لیا ہے کے پی کے میں تو میں نہیں دیکھ رہی بالکل پارٹی پش کے علاوہ اوور آل اسکیم آف تھنگز میں کیا زیادہ انڈیپینڈنٹ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے اس لیے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ نظر نہیں آ رہے کیونکہ ایک ہوا چل پڑی ہے جو الیکشن سے مہینہ پہلے چلتی ہے وہ 6 مہینے پہلے چل پڑی ہے. اور ہوا کیا ہوتی ہے کہ ایک پرسپشن کیا ہے کہ اگلی گورنمنٹ کون بنا رہا ہے. اب یہ ایکسٹرنل سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہوا جلدی بن گئی ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کولیشن گورنمنٹ کسی طریقے سے واپس آ رہی ہے. جب یہ ہوا چل پڑی ہے جو انڈیپینڈنٹ بھی جنہوں نے لڑنا ہے انہیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر میں ان جماعتوں کا حصہ بنتا ہوں یا ٹکٹ لیتا ہوں تو میرے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے پہلا لیکن کیا ہوا بنانے لیکن جسٹ ہولڈ یور تھاٹ فار اے مومنٹ. ہوا بن رہی ہے نا, اس میں بڑے عوامل ہیں, تو جو ہوا بنانے میں بہت بڑا رول بھی پلے کریں گے, کیا وہ چاہیں گے کہ پارٹیز ہی اتنی اسٹرانگ نکل آئیں کہ کل کو وہ بھی ذرا زیادہ ہی اچھلنا شروع ہو جائیں؟ تو کیا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بھی کنٹرولنگ لیورز ہوں؟ میں ایکچولی اسی طرف آ رہا تھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جو امیدوار ہیں ان کو ہی پتا ہے کہ اب کہاں کا ٹکٹ جو ہے وہ گارنٹی کرے گا سکسیس کی. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایلیفنٹ ان دا روم ہے اور ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو میرے خیال میں جو انڈیپینڈنٹ گروپس بن رہے ہیں, یہ جو جماعتیں بن رہی ہیں, وہاں پہ جو آپ کو انڈکشن نظر آ رہی ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ کنگ میکر کا رول پلے کریں گی. اب وہ لوگ امیدوار جن کے پاس ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ٹکٹ لینا ہے, ان کے پاس اب آپشنز کھلتے جا رہے ہیں کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہ لڑنا چاہیں مگر وہ ایلیفنٹ ان دی روم کے ساتھ بھی الائنڈ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بھی اب میں یہی کہنا چاہ رہی تھی پارٹیز کی شکل میں آپشنز کھلتے آ رہے ہیں. اب آپ کے پاس آئی پی پی کی صورت میں بھی ایک اجتماعی جماعت ہے انڈیپینڈنٹس کے لیے. لگ یہ رہا ہے کہ جو اب ایکویژن چل رہی پار ایکویژن کہ میٹر سٹینڈ لگتا ہے کہ لیڈ پی ایم ایل این ہی کرے گی. لیکن ایک ریلیونٹ سرکلز میں, امپورٹنٹ سرکلز میں ایک بڑا ڈسکشن ہے سبجیکٹ کہ کیا پی ایم ایل این کا اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا اگر پی ایم ایل این آتی ہے, اور کیا میاں صاحب کو روکا جائے گا یا کہا جائے گا ابھی آپ نہ کریں, شہباز صاحب بھی کنٹینیو کریں. اور ایک اور سوال بھی چل رہا ہے کہ کیا ہاؤس آف شریف کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں کا عہدہ دیا جائے گا؟ میری اطلاع یہ ہے کہ اس پہ ایک بڑی سپلٹ کلیئر ہے کہ جی پی ایم ایل این رکھے پنجاب کی چیف منسٹرشپ لیکن پھر ہاؤس آف شریف نہیں. پہلے اس پہ آ جائے گی, آپ کے خیال میں دونوں عہدے رکھے گی, رکھنے دیے جائیں گے؟ دیکھیں اوپر اور نیچے دونوں تو میں نہیں دیکھ رہی کہ ان ایک ہی خاندان کے پاس ہو, مگر الیکشنز میں جایا تو یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ 4th ٹائم پرائم منسٹر ایک بار پھر نواز شریف. تو اور آپ کو نواز شریف صاحب کا انداز بھی پتہ ہی, کیپس ہز کارڈز ویری کلوز ٹو ہز چیسٹ. تو چاہے وہ نئے چیف کی تعیناتی ہو یا اگلا وزیر اعظم ہو, تو مجھے لگتا ہے اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے. بٹ دے گوئنگ انٹو الیکشن ود نواز شریف نیم. سو میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کے نام پر ایک دفعہ اتفاق ہو گیا یا نہیں ہو گیا یا چیف منسٹر. مجھے یہ پتا ہے کہ خواہشوں کے اوپر بات ضرور ہوئی ہے, مگر ایک ریڈنڈنٹ فارمولا جو اب حرکت میں نہیں ہے وہ یہ ضرور تھا کہ مریم صاحبہ نیچے ہوں گی, اوپر بلاول صاحب ہوں گے. ہوتا نہیں دکھ رہا ابھی, بٹ یو نیور نو. فہد آپ کے خیال میں کیا یہ دونوں عہدے رکھنے دیے جائیں گے؟ دیکھیے پہلی چیز مالک یہ کہ اگر میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں واقعی میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے اور ان کی جماعت جو ہے وہ واقعی میں اس طریقے سے جیت کر آتی ہے تو وہ بن جائیں گے. پہلی چوائس تو وہ ہے. دی اونلی سچویشن جس میں کوئی اور وزیر اعظم بنے گا کہ اگر وہ خود آپٹ آؤٹ کریں اور وہ کہے کہ میں نے نہیں بننا, تو پھر میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کا ایک بہت امپورٹنٹ, یعنی ہی ول بی اے ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فار اے نمبر آف ریزنس. کیا اوپر اور نیچے دونوں اس خاندان سے آئیں گے؟ اب مشکل ہے کہنا, لیکن میرا خیال یہ کہ جس طریقے سے پولیٹیکل ایولیوشن ہماری ہونی چاہیے اس میں ہونا نہیں چاہیے ایسے.
مجھے پرومس نہیں ہے خیر نہ ہونا چاہیے، وہ تو چھوڑ دیں نا، وہ چھوڑ دیں، کیا ہونا نہیں چاہیے، اگر نئے وہ تو بہت چیزیں اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہیں، وہ تو ہماری جماعتوں میں بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے لیکن کسی میں بھی نہیں ہے، ساری فیملی انٹرپرائزز ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ہم سارے اسی زمشن پہ بات کر رہے ہیں اور جو نظر آ رہی ہے کہ جی آلموسٹ ایک سیٹلڈ چیز ہے، ہوا بن گئی بھی ہے، نظر آ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی بین ہو یا نہ ہو لیکن الیکشنز میں اس کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. نظر یہ آ رہا ہے کہ چیئرمین کو اس سے پہلے ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اور بڑا ہارڈ لائن قسم کا فیصلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اب صرف یہ ایک کویشچن رہ گیا ہے کہ جی اے ٹی سی میں ہوگا کہ وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا، اور اس پہ جاوید لطیف سٹنگ فیڈرل منسٹر صاحب نے آج بڑا ان کو اعتراض ہوا، بھڑکے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کتنی کمزور ریاست ہے جو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر چکی کہ جی کیا ہوگا کیا نہیں. کوئی فرسٹریشن ہے، اور آپ کو یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب آپ بھی ایگری کریں گے، ہمیشہ وہ میاں صاحب کے کیمپ کی بات کرتے ہیں، جو مریم سوچ رہی ہوتی ہیں، نواز شریف سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ شہباز شریف کیمپ کی بات نہیں کر رہے ہوتے. تو مے بی دیر از سم فرسٹریشن دیر آلسو کہ ابھی تک یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا. تو مے بی جو نواز شریف کیمپ ہے وہ تھوڑا سا ان نرو بھی ہو رہا ہے اس بات پہ. یہ ساری تحمید میں نے اس لیے باندھی کہ آپ کے خیال میں جو یہ لگ رہا ہے کہ جو منظرنامہ بن رہا ہے یہ کسی بھی صورت ڈسرپٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ویریبل ہے جو یہ سارے پلان کو اڑا کے رکھ دے اینڈ سڈنلی وی مائٹ ہیو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سینیریو. مجھے تو نظر نہیں آ رہا کوئی جو فیکٹرز ہمارے سامنے ہیں. لیکن کوئی ایکسٹرنلی کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جو آل تھنگز ریمیننگ کانسٹنٹ جو آپ کے سامنے صورتحال ہے اور جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا ریڈیکل کو چینج ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. میر اگر عمران خان کو سزا نہیں ہوتی تو پھر کیا یہ وہ بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے جو سارے پلانز اڑا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک ہی فیکٹر تھا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ کی کوئی بین الاقوامی پاورز انٹروین کرتی، مگر ہم نے وہ بھی ماڈل دیکھ لیا ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کے تھرو کہ انسٹیٹیوشن کو کس نے رابطہ نہیں کیا تھا کلیمنسی کے لیے یا معافی کے لیے یا لائف امپریزنمنٹ کر دیں اور بھائی نہ لٹکائیں. مگر جب فیصلے یہ والے کر لیتا ہے ادارہ بحیثیت ادارہ اور ہیڈ آف دا ادارہ تو وہ پھر اٹلی ہوتے ہیں. تو الیکشن سے پہلے مجھے ایسی ممکنہ طور پہ کوئی بین الاقوامی پاورز کی طرف سے بھی اور انٹرنلی تو بالکل ہی نہیں کوئی بھی ایسا اقدام نہیں نظر آ رہا کہ جس سے کوئی راستے کھل سکیں یا بات بن سکے. پوسٹ جس طرح میں نے کہا آپ کو انڈیویجولی پرسنالٹی ڈریون یہ ملک ہے، ادارے بھی پرسنالٹی ڈریون ہے. پوسٹ چیزیں اگر چینج ہوتی ہیں، دیکھیں ابھی تو ڈی جی آئی کی ان سے بھی ابھی انہوں نے کہا کہ ایلیفنٹ ہاتھی سے بڑے ان کی بڑی اچھی سیٹنگ ہے شہباز شریف صاحب سے، ان کی تو ڈی جی آئی سے بھی ہے. ود آل دا ریلیونٹ پیپل آن دا ریلیونٹ پوسٹ رائٹ ناؤ ہی ہیز اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ. سو ان کے تو مستقبل بڑا روشن دکھ رہا ہے. لاسٹ 90 سیکنڈز آپ دونوں ٹیلی ویژن پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، یو نو واٹ 90 سیکنڈ مینس. اٹ مینس آپ لوگوں کے لیے 60 سیکنڈ. سو کوئک آنسر، جو آج کے حالات ہیں، جو آج جس طرح تاش کے پتے لگے ہوئے ہیں سب کچھ، آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ کیا سمجھتے ہیں فری فیئر اینڈ امپارشل الیکشن، بلیویبل الیکشنز کس لیول پہ نظر آتے ہیں اس وقت 1 to 10 کی اسکیل پہ؟ 0/0. اس کا تو شو بند ہو جانا چاہیے. ہاں فہد یو ٹیل می. تھینکس. فہد یو ٹیل می کیا کس اسکیل پہ نظر اصلاحات میں اب مجھے ذرا سا ڈسکلیمر ڈال لیتے فواد، میرا شو بند کرانا ہے. اصلاحات ابھی ہوئی نہیں ہے اور مائنڈ سیٹ ہوا ہوا ہے تو یہ کہہ لیتی ہوں میں. چلو یو آر اگین آن ایئر. دیکھیے میرے خیال میں ڈیپینڈ کرتا ہے مالک آپ کس سے کمپیئر کریں. اگر آپ 2018 کے الیکشن سے کمپیئر کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ویسے ہی الیکشنز ہوں گے. اگر وہ فری اینڈ فیئر تھے تو یہ بھی ہوں گے، اگر وہ نہیں تھے تو یہ بھی نہیں ہوں گے. کاپی پیسٹ. چل کاپی پیسٹ کا زمانہ آ گیا. اسی نوٹ پہ اس بات کو آج ختم کرتے ہیں. میں نے آج سارے ناظرین اس لیے Q&A کیا ہے. اب آپ لوگ خود اپنا اندازہ لگا لیں ان میں سے کس بات پہ آپ ان سے ایگری کرتے ہیں، کس بات پہ ڈس ایگری کرتے ہیں. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ سینٹرل پوائنٹ تمام پالیٹکس کا، بھلے ادھر کھڑے ہیں آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ٹی آر کیا بنتا ہے وہ بنتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی. ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، آئی تھنک ان کا سٹیٹس اکتوبر نومبر میں ڈیسائیڈ کرے گا اس ملک میں الیکشن کا سٹیٹس کیا ہوگا. میرے خیال میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.